کھڑکی کے سامنے پہنچ کر مائیکل نے اپنے نہایت صاف دانتوں کی نمائش کی اور بولا، میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ ہمارا سفر اچھا گزرے گا۔ سفر؟ کیسا سفر؟ میں نے پوچھا۔ زندگی کا سفر، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ یہ معمولی سا جملہ تھا، لیکن میرے جسم میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی۔ یوں لگا جیسے ہمارے حوالے سے مائیکل کے ارادے بڑے طویل اور دور رس ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مائیکل، یہ بھول جاؤ کہ تم یہاں سے بچ کر نکل سکتے ہو۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے انجام کو دردناک ترین بنا رہے ہو۔ میری فکر میں دبلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے حیران کن اعتماد اور شائستگی سے کہا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص انسانی گوشت کھاتا ہے؟ پروفیسر نے چیختے ہوئے کہا، میری بیٹی کہاں ہے؟ خدا کے لیے مائیکل، مجھے میری شائستہ کا بتا دو، کہاں ہے وہ؟ حوصلہ رکھو ڈیئر، وہ یہیں پر ہے۔ پروفیسر نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے اس سے ملا دو مائیکل، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب لے لو، بس میری بچی مجھے دے دو، میں اسے لے کر کہیں بہت دور چلا جاؤں گا، بس میں اپنی بیٹی کو لے کر۔ دور جانے کے لیے بیٹی کا صحت مند ہونا ضروری ہے اور فی الحال وہ زیادہ صحت مند نہیں ہے، کچھ زنانہ قسم کے معاملات ہیں اس کے۔ بائی گاڈ، میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پتہ نہیں کس کی شرارت ہے یہ۔ بہرحال 1-2 ماہ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر جہاں جی چاہے اسے لے جانا، وہ جیسی بھی ہے، بس مجھے میری بچی لوٹا دو مائیکل، میری جھولی میں اس کی بھیک ڈال دو، وہ بڑے تھوڑے دل کی ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی جان چلی جائے، وہ مر رہی ہے مائیکل، وہ بجھتی جا رہی ہے۔ پروفیسر نے عاجزی کی انتہا کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رگڑنا شروع کر دیا۔ مائیکل کی گردن نخوت سے کچھ اور اکڑ گئی۔ وہ امریکی لہجے میں انگلش بول رہا تھا۔ چھوڑ دیں گے ڈیئر، چھوڑ دیں گے، مگر ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور پھر تم سے بہت سا حساب کتاب بھی تو کرنا ہے۔ میرا سب کچھ لے لو، میری جان بھی لے لو، مگر میری شائستہ کو اور دکھ نہ دو، وہ تم لوگوں کا ظلم نہیں سہ سکتی۔ ظالم ہم نہیں، ظلم تم نے اپنے آپ پر کیا ہے ڈیئر۔ تمہارے بھائی ارشاد احمد نے تمہیں کتنا سمجھایا، کتنا سر پھوڑا تمہارے ساتھ، کیا کیا جتن کیے، لیکن تم اپنی من مرضی پر اڑے رہے۔ تم نے ہم سے کھلی جنگ کی، اور پھر جنگ میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، مرو یا مر جاؤ۔ اگر ہم تمہیں نہ مارتے تو تم ہمیں مار دیتے۔ روتے روتے پروفیسر کی ہچکی بن گئی۔ اگر مائیکل کمرے کے اندر ہوتا تو پروفیسر یقیناً اس کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیتا اور مائیکل کے ایک اشارے پر اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیتا۔ مائیکل کا روب کچھ اس طرح طاری تھا اس پہ کہ دیکھ کر ترس آتا تھا، اور نہ صرف ترس آتا تھا بلکہ شرمندگی بھی ہوتی تھی۔ میں نے مائیکل سے کہا، پروفیسر کا کہنا ہے کہ تم نے ان کی بیٹی کو کسی اور جگہ حبس بھیجا میں رکھا ہوا ہے، اور تم پروفیسر کو وہاں لے جانے کے لیے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیا کرتے تھے۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ پروفیسر کی بیٹی یہیں ہے۔ وہ بھی درست تھا اور یہ بھی درست ہے۔ مائیکل مسکرا دیا۔ کیا تم اپنی بات کی وضاحت کرو گے؟ تم لوگوں کے لیے انکشاف یہ ہے کہ ڈیئر پروفیسر کی بیٹی پچھلے 10-11 مہینے سے اسی تہخانے میں ہے، اور میں بھی یہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس انکشاف پر پروفیسر اللہ دتہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے مائیکل کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ در حقیقت میں یہاں سے گیا ہی نہیں تھا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میرے سارے کام یہیں پر ہو رہے تھے۔ مائیکل ناقابل یقین بیان دے رہا تھا۔ وہ پچھلے قریباً 1 سال سے اس کوٹھی کے تہخانے میں موجود تھا اور کسی کو خبر نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے کہ 3 دردناک اموات کے بعد تہخانہ بند پڑا تھا اور کوئی اس جانب نہیں آتا تھا، مگر ملازم تو کبھی کبھار آتے ہوں گے، خاص طور سے ملازم اشرف جس کے پاس تہخانے کی چابی تھی۔ پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس تہخانے میں خوراک اور زندگی کی دوسری سہولیات کیسے اور کس کے ذریعے پہنچتی تھیں۔ عیار آنکھوں والا مائیکل بغور میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ امریکن اسٹائل کی انگلش میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا سوال ابھر رہے ہیں۔ تم سوچ رہے ہو کہ اس تہخانے میں رہتے ہوئے باہر کی دنیا سے میرا رابطہ کیوں کر بحال تھا؟ میرا رابطہ ارشاد احمد اور ملازم اشرف علی کے ذریعے بحال تھا۔ اشرف علی ڈیئر پروفیسر کا واحد ملازم تھا جس کے پاس تہخانے کی چابی تھی اور جو کبھی کبھار تہخانے میں آتا تھا۔ اشرف کا ایک ساتھی ملازم بھی اس سلسلے میں اس کا رازداں تھا۔
پھر مائیکل ارشاد احمد کے بارے میں بتانے لگا کہ وہ کب اور کیسے اس سے رابطہ کرتا تھا۔ مائیکل بڑے موڈ میں نظر آتا تھا۔ اس نے فخریہ انداز میں اپنی عیاری کی تمام تفصیل ہمیں بتائی اور تہہ خانے کے حوالے سے کئی انکشافات کیے۔ اس کی باتوں سے جو کچھ معلوم ہو ان کا لب لباب درج ذیل ہے۔ قریباً 11 ماہ پہلے جب مائیکل نے ارشاد احمد کے ساتھ مل کر میجسٹریٹ ڈوگر اور ڈی ایس پی کمانڈو کو قتل کیا اور پروفیسر کی بیٹی کو یرغمال بنایا تو اس نے پروفیسر کے گھر میں واقع تہہ خانے کو ہی اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تہہ خانہ کافی گہرائی میں واقع تھا اور ہر لحاظ سے محفوظ تھا۔ پھر اس طرف کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ پروفیسر کی بیٹی کو یرغمال بنانے کے بعد مائیکل اور ارشاد احمد نے پروفیسر کو 5-6 ہفتوں کے لیے ایبٹ آباد بھیج دیا۔ پروفیسر کی اس غیر حاضری کے دوران ان دونوں نے نہایت رازداری سے تہہ خانے میں تبدیلیاں کروائیں اور یوں تہہ خانہ ایک لگژری فلیٹ کسی شکل اختیار کر گیا۔ اس کام میں پروفیسر کا ملازم اشرف اور اس کا ساتھی منشا ارشاد احمد کے رازداں تھے۔ تہہ خانے میں داخلے کے 2 دروازے تھے۔ ایک تو وہی آہنی دروازہ جس کا تالا توڑوا کر ہم اندر داخل ہوئے تھے اور بعد میں غزالہ بھی آئی تھی۔ دوسرا راستہ ارشاد احمد کے ذاتی کمرے میں سے تھا۔ جیسا کہ پروفیسر نے مجھے بتایا تھا کہ اپنی علیحدہ رہائش گاہ بنانے کے باوجود ارشاد احمد نے اس گھر میں اپنا ذاتی کمرہ نہیں چھوڑا تھا اور وہ اکثر یہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ در حقیقت یہ بھی اسی سازش کا حصہ تھا۔ ارشاد احمد کے اس کمرے کے ساتھ ایک اسٹور بھی ملحق تھا۔ اس اسٹور کے اندر سے بھی تہہ خانے میں اترنے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ ارشاد احمد کے کمرے کی طرح اس اسٹور کو بھی تالا لگا رہتا تھا اور چابیاں ارشاد احمد کے پاس ہوتی تھیں یا پھر ملازم اشرف کے پاس۔ پروفیسر اپنے کلینک اور فارمیسی میں زیادہ مصروف رہتا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے۔ دونوں اہم ملازم چونکہ ساتھ میں لے ہوئے تھے لہٰذا ارشاد اور مائیکل کو کسی طرح کی دشواری نہیں تھی، اور یوں وہ لاڈلی بیٹی جس کے لیے پروفیسر دن رات تڑپتا رہا تھا اسی فرش کے نیچے دکھ جھیلتی رہی تھی جس پر پروفیسر چلتا پھرتا تھا۔ یہ عیاری اور دیدہ دلیری کی ایک حیران کن مثال تھی۔ ایک ایسا ملزم جس کو پورے شہر میں تلاش کیا جا رہا تھا مدعی ہی کے گھر میں 1 سال سے روپوش تھا۔ مائیکل کی گفتگو سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پروفیسر کو چکمہ دینے کے لیے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی تھی اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر یوں ہی قریبی سڑکوں پر تھوڑی دیر گھمایا جاتا اور واپس کوٹھی میں لا کر تہہ خانے میں پہنچا دیا جاتا جہاں وہ اپنی مصیبت زدہ بیٹی سے ملاقات کرتا۔ بعد ازاں یہی عمل پھر دہرایا جاتا۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گاڑی میں تھوڑی سی سیر کرائی جاتی اور واپس کوٹھی میں چھوڑ دیا جاتا۔ مائیکل کے یہ انکشاف ہمارے لیے تعجب خیز تھے، خاص طور سے پروفیسر کی آنکھیں تو پھٹی رہتی تھیں۔ میں نے مائیکل سے پوچھا، اشرف اب کہاں ہے؟ تمہارے خیال میں وہ کہاں ہے؟ مائیکل نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ میری معلومات کے مطابق تو وہ 8-10 روز سے اپنے گاؤں گیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ یہیں ہے۔ اس کی ٹانگ کا ایک حصہ تم فریج میں دیکھ چکے ہو۔ کیا؟ پروفیسر چیخا۔ ہاں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ بہت دکھی ہو رہا تھا، میں نے اسے سکھی کر دیا۔ دکھی انسانیت کی خدمت کا ایک انداز یہ بھی تو ہے۔ اور اسے سکھی کرنے کے بعد تم نے اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ انگریزی محاورے کے مطابق اسے 1 پتھر سے 2 پرندے شکار کرنا کہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ سکھی ہونے والا تو سکھی ہو گیا تھا، اب اگر اس کا بے جان جسم کسی کے کام آ جاتا تو یہ بہت اچھی بات تھی۔ یوں سکھ پانے والے کی آتما بھی سکھی ہو جاتی ہے۔ اب تک اس تہہ خانے میں کتنی آتماؤں کو سکھی کر چکے ہو تم؟ کچھ زیادہ نہیں، میں نے اپنی خواہش پر بہت قابو رکھا ہوا ہے۔ پچھلے 10-11 مہینوں میں بمشکل 4-5 آتمائیں ہی سکھی ہوئی ہوں گی۔ میں اس کی ڈھٹائی پر ششدر رہ گیا۔ صفدر نے کہا، یعنی 4-5 انسانوں کو مار کر ان کا گوشت کھانے کا اعتراف کر رہے ہو تم؟ اعتراف تو جرم یا گناہ کا کیا جاتا ہے، میرے نزدیک تو صرف یہ اطلاع ہے۔ میں مینیامی حبشی ہوں۔ اگر تم افریقہ کے بارے میں اور وہاں کے لوگوں کے متعلق تھوڑا بہت بھی جانتے ہوگے تو تم نے مینیامیوں کا ذکر ضرور سنا ہوگا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ مینیامیوں کی وجہ شہرت آدم خوری ہے۔ ہمارے رسم و رواج اور عقائد کے مطابق ایک انسان کا گوشت کھانا ایک قطعی معمول کا عمل ہے۔ ہر خطے کے لوگوں کی کوئی بنیادی اور مرغوب غذا ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں گندم شوق سے کھائی جاتی ہے، بنگال میں مچھلی اور چاول، امریکہ میں آلو، سری لنکا میں پلاؤ اور ناریل کا تیل، مڈل ایسٹ میں زیتون اور کھجوریں۔ اسی طرح ہم لوگوں کے لیے انسانی گوشت پسندیدہ غذا ہے۔ انسانی گوشت کی خواہش خود ہماری پیدا کردہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہمارے خون میں سفر کر رہی ہے۔ ہم چاہیں بھی تو 3-4 صدیوں تک اس عادت سے مکمل چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔
بالکل جیسے بنگال، امریکہ اور سری لنکا وغیرہ کے لوگ اپنی اپنی مرغوب غذاؤں کی خواہش سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ دنیا کے دوسرے باشندوں کی نسبت ہمارے لیے اپنی پسندیدہ خوراک کو ترک کرنا کہیں زیادہ دشوار ہے۔ انسانی گوشت کی لذت کے متعلق تم نے بہت کچھ سنا ہوگا، اور جو کچھ تم نے سنا ہے حقیقت اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ میرا دل مالش کر رہا تھا۔ صفدر بھی شاید بمشکل اپنی ابکائیاں روکے ہوئے تھا۔ ہم حیرت سے مائیکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ یقین کرنا دشوار تھا کہ جو خوش لباس شخص ہمارے سامنے کھڑا عمرانیات اور نفسیات وغیرہ پر بات کر رہا ہے وہ ایک پیدائشی آدم خور ہے۔ صفدر نے پوچھا، جو 4-5 افراد تمہاری پسندیدہ خوراک کی صورت میں تمہارے فریج میں پہنچے ہیں اور کچن کی زینت بنے ہیں، وہ کون تھے؟ بس میری اور تمہاری طرح کے انسان ہی تھے۔ ان میں سے ایک تو وہی ڈی ایس پی کمانڈو تھا جو ہم نے شروع میں ہلاک کیا تھا۔ اس کا گوشت اچھا تھا، میں نے اس کی لاش باہر نہیں پھینکوائی تھی۔ اس کا فروزن گوشت وقفے سے 1.5 ماہ تک استعمال ہوا۔ بعد ازاں ارشاد احمد مزید 2 افراد کو یہاں لے آیا۔ وہ دونوں جواں سال تھے اور امریکہ جانے کے خواہش مند تھے۔ وہ امریکہ کو جنت قرار دیتے تھے۔ ہم نے انہیں عرضی جنت کی بجائے اصلی جنت میں پارسل کر دیا۔ پروفیسر کا ملازم منشا بھی بے حد دکھی اور زندگی سے بیزار تھا۔ اس کی نجات کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے منشا کو بھی مار ڈالا؟ پروفیسر چیخا۔ اوہو، تم تو یوں چلائے جیسے خدا نخواستہ تمہاری بیٹی کام آ گئی۔ بھائی وہ ملازم تھا، ایک معمولی ملازم۔ میں نے کہا، منشا اور اشرف تو تمہارے ساتھ میں لے گئے تھے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر دیا؟ بس وہ بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے۔ وہ منشا کتے کا بچہ تو اتنا دکھی تھا کہ اس سے اپنا دکھ ہی نہیں سنبھالا گیا۔ وہ ایک رات پاگل بھینسے کی طرح ڈیئر پروفیسر کی بیٹی پہ جا پڑا۔ وہ نرم و نازک لڑکی اس بفرے ہوئے مشٹنڈے کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی؟ میرے باخبر ہونے تک اور موقع پر پہنچنے تک وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ میں نے ڈیئر پروفیسر سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اس کی بیٹی 5 برس بھی میرے پاس رہے تو اس کی آبرو پر کوئی حرف نہیں آئے گا، لیکن اس بدبخت کی وجہ سے میرے وعدے کے ٹکڑے ہو گئے۔ جس منحوس رات لڑکی کی آبرو قتل ہوئی، اسی رات میں نے آبرو کے لٹیرے کو بھی قتل کر دیا۔ مائیکل کے چہرے پر تشنج کی کیفیت تھی اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، تاہم اس کے چہرے سے اس کی سچائی یا دروغ گوئی کا اندازہ لگانا آسان نہیں تھا۔ اور اشرف کا کیا قصور تھا؟ اس کا قصور بھی صرف یہی تھا کہ وہ دکھی تھا۔ تم سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہاری لعنتی بھوک ان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن گئی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں نا کہ میں نے ان 5 میں سے کسی ایک شخص کو بھی بے سبب نہیں مارا۔ وہ بیچارے دکھی ہی اتنے تھے کہ انہیں مارنا مجھے کار ثواب محسوس ہوا۔ ہاں، جب وہ مر گئے تو پھر ان کے جسموں کو بیکار پھینکنے کے وجہ میں نے انہیں استعمال میں لانا مناسب سمجھا۔ آخر میں اشرف کو دکھوں سے نجات حاصل ہوئی۔ وہ منشا کے اچانک غائب ہونے سے پریشان ہو گیا تھا۔ بیچارے کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ منشا میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کا اندیشہ پختہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ میرے لیے یا اپنے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر لے گا تو میں نے اس کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔ ہماری طرح پروفیسر بھی دم بخود سن رہا تھا۔ غزالہ گرم چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور قالین پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کا تمتمایا ہوا چہرہ بخار کی نشاندہی کر رہا تھا۔ مائیکل نے پروفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈیئر، آج میں نے تم کو سب کچھ صاف بتا دیا ہے۔ تمہیں اب اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کے سلسلے میں اپنے وعدے پر قائم رہا ہوں۔ بس وہ ایک حادثہ تھا جو ہو گیا۔ میں مانتا ہوں، میں سب مانتا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، بس مجھے میری شائستہ کی صورت دکھا دو۔ اچھا، دکھا دیتے ہیں بھائی، دکھا دیتے ہیں، لیکن تھوڑا صبر کرو۔ مائیکل جھنجھلا کر بولا، تمہارا دستے راست ارشاد کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بارے میں میری معلومات بھی وہی ہیں جو تمہاری ہیں، بلکہ شاید تمہاری ہی کچھ زیادہ ہوں۔ تم نے کئی روز ارشاد احمد کا روپ دھارے رکھا ہے، بلکہ ارشاد احمد بن کر اپنے ہی قتل کے سودے بھی طے کرتے پھر رہے ہو۔ میری معلومات تو یہی ہیں کہ ارشاد احمد پولیس چھاپے سے پہلے فرار ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں تمہاری معلومات درست ہیں، وہ پولیس کے خوف سے روپوش ہے۔ اس وقت یہ بیسمنٹ اس کے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی، مگر باہر پولیس موجود ہے نا، اس لیے وہ یہاں بھی نہیں آ سکتا۔ ویسے پروفیسر جیسے چالاک شخص کا حقیقی بھائی ہونے کے باوجود کبھی کبھی وہ بیوقوفی کا ثبوت دے دیتا ہے، یا شاید لالچ میں آ کر اس سے بیوقوفی سرزد ہو جاتی ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا،
آج سے 4 ماہ پہلے میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ اب کام سمیٹ لینا چاہیے، لیکن وہ بضد رہا کہ نہیں، ابھی کچھ دن یہ سلسلہ اور چل سکتا ہے۔ وہ پروفیسر کی پروفیسری کو خوب اچھی طرح نچوڑنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ پروفیسر کے عقیدت مندوں میں ابھی عقیدت موجود ہے۔ اس کا نظریہ غالباً یہ تھا کہ اس وقت کام چھوڑنا چاہیے جب پروفیسر کو اس کے عقیدت مندوں سے جوتیاں پڑنی شروع ہو جائیں، یا لوگ خشی و وضو کے ساتھ جمع ہو کر آئیں اور ریکروٹنگ ایجنسی کے دفتر کو آگ لگا دیں۔ تو مشرقی لوگوں کی یہی تو مصیبت ہوتی ہے، جب ڈرتے ہو تو چھپکلی سے بھی ڈرتے ہو، جب دلیری دکھاتے ہو تو آنکھیں بند کر کے بھیڑوں کے چھتے میں ٹکریں مارتے پھرتے ہو۔ پھر ایسے لوگوں سے تو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے، جبکہ تم نے ہمیں پنجرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، مائیکل نے فوراً جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے یہاں تمہاری عیاری کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ تم نے ارشاد احمد اور اس کے چرسی نوکر کی بے وقوفی سے خوب فائدہ اٹھایا۔ نہ صرف تم آنن فانن رجب تک پہنچ گئے، بلکہ پروفیسر ڈیئر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے ہی لیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی۔ بے وقوفی ارشاد احمد کے چرسی نوکر نے کی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اپنے ایک مخلص اور جانثار ساتھی سے محروم ہونا پڑا۔ میں سائمن کا ذکر کر رہا ہوں، جو پچھلے دنوں تمہارے ہاتھوں شوٹ ہوا۔ چلو، اپنے دکھوں سے نجات پالی اس نے۔ میں نے مائیکل کا فقرہ اسی پر الٹ دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر سنبھل کر بولا، لیکن وہ دکھی نہیں تھا، وہ تو بہت سکون میں تھا۔ تم نے غلط آدمی کو مارا، اور ہمارا عقیدہ ہے جو ناحق قتل کرتا ہے اس کی اپنی آتما دکھی ہو جاتی ہے، اور زندگی اس کے لیے ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس بوجھ کو اتار دینا نیکی کا کام ہے۔ لیکن گھبراؤ مت، میں تو کم از کم یہ نیک کام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ تو کیا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے اس کے منصوبے کی ٹو لینا چاہی۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ پھر بھی کوئی ہنٹ تو دو، صفدر نے کہا۔ وہ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے ہمیں دیکھتا رہا۔ اس کے غیر معمولی طور پر چوڑے جبڑے کچھ اور چوڑے نظر آنے لگے۔ تب وہ سنجیدگی سے بولا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہاں میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ میری منزل اب مارتینیا ہے۔ اور ہماری منزل؟ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر جاؤں گا، اس نے کہا، اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس تہخانے سے باہر یقیناً دوپہر ہو چکی تھی، لیکن یہاں وقت کا اندازہ لگانا آسان نہیں تھا، اور تو اور ہمارے پاس گھڑیاں بھی نہیں تھیں۔ اس کمرے میں پابند کرنے کے بعد ہماری مکمل جامہ تلاشی لی گئی تھی، اور لباس کے سوا کوئی چیز نہیں رہنے دی گئی تھی، حتیٰ کہ میرا خنجر بھی محفوظ نہیں رہا تھا۔ کمرے میں ایک وال کلاک موجود تھا، مگر مائیکل اور غزالہ کی شدید چیرا چپٹی کے دوران وہ بھی دیوار سے گر گیا تھا اور فرش پر ٹوٹا پڑا تھا۔ میں نے غزالہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ صفدر گلاس میں پانی لے کر آیا۔ میں نے رومال بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد غزالہ کا بخار ہلکا ہو گیا، مگر شام کے بعد پھر تیز ہو گیا۔ اس بخار کا سبب یقیناً سر کی چوٹیں ہی تھیں۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس تہخانے سے باہر کیا ہو رہا ہے۔ غزالہ کا بچہ کس حال میں ہے؟ زری گل، گلسوم اور سائیں علی ہماری گمشدگی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور خود کس حال میں ہیں؟ عمارت کے ارد گرد پولیس موجود تھی، اور صاحب صاحب بھی قریباً روزانہ ہی چکر لگاتے تھے۔ معلوم نہیں مائیکل نے صاحب صاحب اور ان کے عملے کو مطمئن کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا تھا۔ پھر میرا دھیان ان سنگین اعترافات کی طرف چلا گیا جو خونخوار مائیکل نے کیے تھے۔ مجھے لگا جیسے اس تہخانے میں ابھی تک شیر محمد ڈوگر، اس کی اہلیہ، ڈی ایس پی کمانڈو اور دیگر 4 مقتولین کی چیخیں گونج رہی ہیں۔ خدا ذوالجلال نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن وہ کبھی کبھی خود کو درندوں سے بھی بدتر ثابت کر دیتا ہے۔ ایسا شکیل قلب بن جاتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی جیسے انسانوں کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے، اس کے نالے سنتا ہے، اس کی آخری ہچکیوں کا ارتعاش محسوس کرتا ہے، مگر اس پر رحم نہیں کھاتا۔ پروفیسر رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا، اور رات کو جلدی سو گیا تھا۔ صفدر بھی صوفے پر بیٹھا بیٹھا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میں غزالہ کے قریب موجود تھا اور گاہے گاہے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیتا تھا۔ وہ گہری نیند میں بخار کے زیر اثر بڑبڑانے لگتی تھی۔ اس نے کئی بار بچے تابی کا نام لیا، پھر 1-2 بار اپنی والدہ کو پکارا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اٹھے اور کچھ کھا پی لے۔ میں نے کئی بار اسے شانوں سے جھنجھوڑا۔ اس نے آنکھیں نیم وا کی اور پھر بند کر لی۔ کچھ دیر بعد وہ بے ہوشی میں بڑبڑائی، میرا جانا ہی بہتر ہے شاہ جہان، میں آپ کے پاس رہوں گی تو بہت دکھ جھیلوں گی، آپ کو کیا پتا۔
کتنا چاہتی ہوں میں آپ کو، کے پاس رہ کر آپ سے دور رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ کسی دن سب کچھ میرے بس سے باہر ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو صحت کا کیا ہوگا جو میں نے خود سے کیا ہے؟ میں اپنی نظروں میں خود ہی گر جاؤں گی۔ اس لیے مجھے جانے دے شاہ جہاں، مجھے جانے دے۔ ہم ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی ایک دوسرے کو یاد رکھ سکتے ہیں، بتائیں نا، رکھ سکتے ہیں نا یاد؟ ہاں، رکھ سکتے ہیں، میں نے اس کی پیشانی سہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بات کہاں سننا تھی، وہ اپنی روانی میں بولتی رہی۔ میں آپ کو اپنا پتہ نہیں بتاؤں گی، مگر کبھی کبھی آپ کو خط لکھا کروں گی، اور جب تابی بڑا ہو جائے گا تو وہ بھی آپ کو خط لکھا کرے گا۔ ہم دور رہ کر بھی ہمیشہ آپ کے قریب رہیں گے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کروٹ بدلی اور ایک دم بڑبڑانے لگی۔ اچھا، مجھے آپ ہی بتائیں، میں کیسے رہ سکتی ہوں یہاں؟ میں کیسے توڑوں اپنا عہد؟ اگر ایک بار توڑ دوں گی تو پھر بار بار توڑوں گی۔ میں پہلے ہی بہت کمزور ہوں۔ پلیز آپ میرے حوصلے کو طاقت دیں، مجھے اور کمزور مت کریں، پلیز شاہ جہان۔ رات آخری پہر تک وہ اسی طرح بڑبڑاتی رہی اور کراہتی رہی، تاہم الگ صبح اس کا بخار اترنا شروع ہو گیا۔ پروفیسر کی درخواست پر مائیکل نے پروفیسر کا میڈیکل باکس کمرے میں پہنچا دیا۔ پروفیسر نے نہ صرف غزالہ کے سر کی پٹیاں تبدیل کر دیں بلکہ کھانے کے لیے دوا بھی دی۔ دوا کھانے سے غزالہ کی طبیعت مزید بہتر ہوئی اور مجھے اس کی طرف سے کافی تسلی ہو گئی۔ ہوش میں آتے ہی غزالہ نے تابی کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ مائیکل کا موڈ غالباً اچھا تھا۔ اس نے غزالہ کا مطالبہ مانتے ہوئے نہ صرف یہ کہ تابی کو تہہ خانے میں پہنچا دیا بلکہ پروفیسر کا وہ مطالبہ بھی مان لیا جو پروفیسر کل رات سے بار بار دہرا رہا تھا۔ تابی کو تہہ خانے میں لانے کے چند منٹ بعد ہی مائیکل پروفیسر کی بیٹی شائستہ کو بھی کمرے میں لے آیا۔ اس کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ وہ یقیناً قبول صورت رہی ہوگی، مگر حالات کی تاریک پرچھائیوں نے اس کے حسن کا چاند گہنا دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی یہ تلخ حقیقت کھل جاتی تھی کہ اس کا پاؤں بھاری ہے۔ پروفیسر کو دیکھتے ہی وہ چلا کر اس سے لپٹ گئی اور باپ بیٹی زاروں قطار رونے لگے۔ مائیکل نے دروازہ باہر سے دوبارہ مقفل کر دیا۔ صفدر نے پروفیسر کو اور میں نے شائستہ کو دلاسا دیا اور انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا۔ دوپہر کا کھانا مائیکل کے ایک حبشی ملازم نے ہم تک پہنچایا۔ یہ بھی ایک دراز قد اور قوی ہیکل شخص تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک انڈر ویئر تھا جو گھٹنوں تک پہنچتا تھا۔ اس کی صورت میں ایسی کرختگی تھی جو عام انسان کے خد و خال میں نہیں ہو سکتی۔ یقیناً یہ شخص بھی مائیکل کے قبیل سے ہی تعلق رکھتا تھا اور اس کے ان 3 پیاروں میں سے تھا جن میں سے ایک کو میں ہلاک کر چکا تھا۔ کھانا ایگزاسٹ فین کے روزن کے ذریعے ہی ہم تک پہنچایا گیا۔ کھانے میں روٹی، چاول اور گوشت کا شوربہ تھا۔ اس تہخانے میں آنے کے بعد گوشت کے لفظ سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ بے شک یہ گوشت بکرے کا تھا، مگر کچھ ایسی کراہیت دل میں پیدا ہو رہی تھی کہ پروفیسر سمیت کسی نے بھی سالن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کھانے کے بعد صفدر قیلولے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے بھی غنودگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں صفدر کے پاس ہی نیند براز ہو گیا۔ غزالہ بستر پر لیٹی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ بچہ اس کے پہلو میں چت لیٹا تھا اور فیڈر سے دودھ پی رہا تھا۔ غزالہ کو محو خواب دیکھ کر وہ اٹھا اور بے تکلفی سے میرے سینے پر آ کر اوندھا لیٹ گیا۔ میں نے پیار سے اس کے گھونگھریالے بالوں کو بوسا دیا اور اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ وہ لاڈ سے میری سرخ آنکھ میں انگلی چبونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑ کر دانتوں میں دبا لی۔ وہ شکایتی انداز میں ماما پکارنے لگا۔ غزالہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں اور اپنے پہلو میں دیکھا۔ پھر اس کی نگاہ تابی پر پڑی جو میرے سینے پر اوندھا پڑا تھا۔ غزالہ خاموشی سے تابی کو دیکھتی رہی، پھر نقاہت بھری آواز میں بولی، کیوں ستاتے ہو انہیں؟ آ جاؤ میرے پاس۔ تابی نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ میری آنکھ میں انگلی چبھونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے غزالہ کی ہونٹوں پر ایک غیر محسوس مسکراہٹ کھیل گئی۔ جب سے وہ دوبارہ ملی تھی، یہ پہلی مسکان تھی جو میں نے اس کے سنجیدہ ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ مگر افسوس، اس مسکان کی عمر فقط ایک لمحہ تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر سنجیدگی کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھ گئی۔ میں غزالہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے سب کچھ کیوں کیا؟ وہ کیوں اس تہخانے میں گھسی اور اپنی جان کو شدید خطرے میں ڈال کر مائیکل پر حملہ آور ہوئی؟ کیوں اس نے خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ مگر اس موقع پر یہ سوال غزالہ کو پریشان کر سکتے تھے، لہٰذا میں چپ رہا۔ تابی میرے سینے پر بدستور اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔
غزالہ نے آنکھیں پھر سے موند لیں، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس کی بظاہر بند آنکھوں میں ایک معمولی سی درز موجود ہے جس میں سے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ معمولی سی درز امید کی کرن جیسی تھی، اور کرن خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، تاریکی کے بڑے سے بڑے سمندر کا سینہ چیر سکتی ہے۔ امید کی اس کرن کے خوشگوار احساس کو سینے میں جذب کر کے میں لیٹا رہا۔ دھیرے دھیرے میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی چلی گئیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اکثر طبیعت میں ذرا بھاری پن آ جاتا ہے، لیکن یہ بھاری پن معمول سے قدرے زیادہ تھا۔ میں اس غیر معمولی بھاری پن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاید میرے ذہن میں خطرے کی 1 آدھ گھنٹی بھی بجی تھی، لیکن پھر اچانک ذہن گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد کے واقعات مجھے ایک دھندلے خواب کی طرح یاد ہیں، اور یہ خواب مختصر نہیں تھا، بہت طویل تھا، شاید کئی دنوں پر محیط تھا۔ کبھی کبھی مجھے اپنے ارد گرد آوازوں اور لمس کا احساس ہوتا، مگر یہ احساس واضح ہوتا گیا۔ لگتا تھا کہ آوازیں کہیں بہت دور سے آ رہی ہیں، اور لمس بھی جیسے کسی دھند میں چھپا ہوا ہے۔ پھر کسی وقت یوں محسوس ہوتا جیسے میں ایک ریل گاڑی پر سوار ہوں۔ ریل گاڑی ایک گونج کے ساتھ کسی طویل سرنگ میں سفر کر رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، بس چلتی ہی جا رہی ہے، کہیں کوئی اسٹیشن نہیں، کوئی منزل نہیں۔ کسی وقت گہری غنودگی میں مجھے اپنے بازو پر چبھن کا احساس ہوتا، اور پورے بازو پر چوٹیاں سی رینگ جاتی۔ سینے کی ذہن کی اتھاہ تاریکی سے موہوم سا احساس ابھرتا کہ شاید مجھے انجیکشن لگایا جا رہا ہے۔ پھر ایک روز مجھے لگا جیسے میں کسی گودی پر ہوں۔ میرے ارد گرد پانی کا شور ہے، باربردار مزدوروں کی چیخ و پکار ہے، مسافروں کی بے قرار آوازیں ہیں، جیسے کہیں کوئی جہاز یا بجرا اپنا بلند بانگ ہارن بجا رہا ہے، اور اس کی آواز ساحلی ہوا کے دوش پر ڈوب ابھر رہی ہے۔ کیا یہ محض میرا تصور تھا یا اس میں کوئی حقیقت تھی؟ میں نے گہری غنودگی میں سر توڑ کوشش کر کے اپنے حواس مجتمع کرنا چاہے، لیکن ناکامی ہوئی۔ پلکوں پر منو بوجھ تھا۔ سخت جدوجہد کے باوجود میں انہیں کھول نہیں پایا۔ بے حسی اور بے اختیاری کا تند دھارا ایک بار پھر مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ پہلی بار جب میرے حواس مکمل طور پر بحال ہوئے تو میں ایک سخت سطح پر پشت کے بل لیٹا تھا۔ میں کتنی ہی دیر خالی نظروں سے چھت کو گھورتا رہا۔ چھت لکڑی کے تختوں کی تھی اور اس پر رنگ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ لکڑی کے گرینز اور گرہیں وغیرہ صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں جس سطح پر لیٹا تھا وہ متحرک تھی اور ایک تھرتھراہٹ کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے اپنی قوت جمع کی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے میری نگاہ اپنے پاؤں پر پڑی۔ پاؤں ننگے تھے اور جسم پر جو لباس نظر آ رہا تھا وہ بھی میرے لیے اجنبی تھا۔ میں سوتی کپڑے کے ایک براؤن پاجامے کرتے میں تھا۔ بلب کی روشنی میں مجھے اپنے ارد گرد 10 افراد اور نظر آئے۔ وہ سب براؤن پاجامے کرتے میں تھے۔ ان سب کی شیو بڑھی ہوئی تھی اور بال منتشر تھے۔ میرا ہاتھ بے اختیار اپنے چہرے کی طرف چلا گیا۔ میری شیو بھی بڑھی ہوئی تھی۔ یہ کم از کم 1 ہفتہ پرانی شیو تھی۔ ہم سب لکڑی کے ایک مضبوط کیبن میں تھے۔ اس کیبن میں صرف ایک دروازہ تھا، کھڑکی کوئی نہیں تھی۔ ایک بیت الخلا بھی اسی کیبن کے اندر نظر آ رہا تھا۔ اکلوتے نلکے میں سے قطرہ قطرہ پانی ٹپک کر بیت الخلا میں گر رہا تھا۔ طہارت کے لیے لوٹے کی وضع کا ایک برتن بھی یہاں پایا جاتا تھا۔ میرے ارد گرد موجود تمام افراد محو خواب تھے۔ وہ لکڑی کے سخت فرش پر یوں بے سود لیٹے تھے جیسے نرم فوم پر استراحت کر رہے ہوں۔ میں نے ان کی صورتیں غور سے دیکھی۔ ان میں سے 2-3 سندھی یا بلوچی تھے، باقی سب پنجابی تھے۔ ان میں مجھے صرف ایک شناسا چہرہ نظر آیا اور وہ صفدر کا تھا۔ صفدر کی شیو بھی بے تحاشا بڑھی ہوئی تھی اور وہ کافی مدقوق نظر آ رہا تھا۔ ایک چیز نوٹ کر کے میں بری طرح چونک گیا۔ صفدر اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا۔ اسے بغیر میک اپ کے دیکھ کر میرا ہاتھ اپنے چہرے پر پہنچ گیا۔ میرا میک اپ بھی صاف کیا جا چکا تھا۔ چہرے کو چھونے کے لیے جب میں نے ہاتھ اوپر اٹھایا تو کندھے کے قریب چبھن کا احساس ہوا۔ میں نے آستین اوپر اٹھا کر بازو دیکھا۔ وہاں 4-5 ہلکے نیل نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ انجیکشن کے نشانات تھے۔ ایسی ہی چبھن اور نشانات کا احساس مجھے اپنے کولہے پر بھی ہوا۔ میں صفدر کی حالت زار دیکھ چکا تھا۔ اب مجھے اپنی جسمانی کمزوری کا بھی احساس ہوا۔ جسم پہلے سے دبلا محسوس ہو رہا تھا۔ نقاہت بھی نمایاں تھی۔ یوں لگا جیسے پچھلے 7-8 روز تک ہمیں صرف انجیکشن کے ذریعے ہی خوراک پہنچائی گئی ہے۔ میں اٹھ کر صفدر کے پاس پہنچا۔ جب میں فرش پر کھڑا ہوا تو پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ جس مرتعش فرش پر میں موجود ہوں وہ پانی پر تیر رہا ہے۔ مجھے بمبئی میں ایک مرتبہ ایک بڑے اسٹیمر جہاز پر سفر کرنے کا اتفاق ہو چکا تھا۔ کچھ اسی قسم کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔
میں صفدر کے پاس بیٹھ گیا اور اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ 2-3 منٹ کی کوشش سے صفدر بیدار ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور رخساروں پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ آپ کیسے ہیں شاہ جہان صاحب؟ اس نے نحیف آواز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ میں بھی آپ کے سامنے ہوں۔ میں کچھ دیر پہلے جاگ گیا تھا، آپ کو جگانے کی کوشش کی، آپ نہیں جاگے تو میں بھی سو گیا۔ میرا خیال ہے 4-5 گھنٹے تو سویا ہوں گا۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم کس چیز پر سوار ہیں؟ لگتا ہے کوئی بڑا بجرا یا جہاز وغیرہ ہے۔ یہ ہلکورا تم محسوس کر رہے ہو نا؟ یہ لانچ یا کسی چھوٹی موٹی کشتی کا نہیں ہو سکتا۔ صفدر نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، مجھے اندیشہ ہے کہ ہم مائیکل اور اس کے ساتھیوں کے قبضے میں ہیں، اور شاید ہمیں پاکستان سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ میں چند لمحے سناٹے کسی کیفیت میں صفدر کا چہرہ تکتا رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے یہاں ان میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ صفدر نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، اس کیبن جیسے یہاں 5-6 کیبن مجھے اور نظر آئے ہیں، ان سب میں بھی لوگ بند ہیں۔ تم نے کیسے دیکھ لیا؟ دروازہ تو بند تھا۔ دروازہ کھلا تھا، لیکن پورا نہیں کھلا تھا۔ صفدر اٹھ کر دروازے کے پاس گیا اور درمیان میں انگلی رکھتے ہوئے بتایا، یہاں سے ایک تختہ سلائڈ کر کے پیچھے چلا گیا تھا۔ مشکل سے 8-9 انچ چوڑا خلا پیدا ہوا تھا۔ اس میں سے 2 لڑکیوں نے کھانے کی 2 ٹرے اندر پہنچائی تھیں۔ اس وقت میں باہر جھانکنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لڑکیاں کون تھیں؟ یقیناً وہ بھی ہماری طرح پکڑ کر لائی گئی ہوں گی۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے ایک لمبا چوڑا سیاہ فام مسٹنڈا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیت کی ایک لمبی چھڑی تھی، جسے لڑکیاں خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ غالب میں لڑکیوں نے کسی طرح کی مزاحمت کی کوشش بھی کی تھی، جس کے بعد انہیں مارا پیٹا کیا تھا۔ باہر ایک ٹرالی پر بہت سی ٹرے رکھی تھیں۔ لڑکیوں نے وہ سب اٹھا کر کیبنوں میں پہنچائی تھیں۔ کھانے میں مرغی کا گوشت اور روٹیاں تھیں، جو یقیناً انہی لڑکیوں نے پکائی تھیں۔ ہمارے کیبن میں میرے علاوہ صرف 2 بندے اور جاگ رہے تھے۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا اور باقی کھانا واپس کر دیا۔ زرعیہ سائیں علی تو نظر نہیں آیا؟ نہیں، ان میں سے تو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اور غزالہ یا گلسوم؟ نہیں، ان میں سے بھی کوئی نہیں۔ اس میں ایک امید کا پہلو بھی ہے صفدر۔ ہو سکتا ہے وہ کسی طور یہاں سے آنے سے بچ گئی ہوں۔ اور امید پر دنیا قائم ہے۔ صفدر کے لہجے سے بدستور مایوسی جھلک رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم قریباً 1 ہفتہ بے ہوشی کی حالت میں رہے ہیں، میں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور اس بے ہوشی کی ابتدا بھی آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ ہاں، وہی دوپہر کا کھانا جو ہم نے بیسمنٹ کے کمرے میں کھایا تھا۔ سالن کو تو ہم میں سے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ چاولوں میں کچھ ملایا گیا تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ 7 دن ہم کہاں رہے؟ اب ہم کہاں ہیں؟ اور کہاں جا رہے ہیں؟ نہ جانے کیوں اس لمحے مجھے بدبخت مائیکل کا کہا ہوا وہ فقرہ یاد آ گیا، جو بیسمنٹ میں اس کی کالی زبان سے ادا ہوا تھا۔ اس نے امریکن اسٹائل انگلش میں کہا تھا، خوش آمدید، مجھے امید ہے ہمارا سفر اچھا گزرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ سفر سے اس کی کیا مراد ہے، تو اس نے جواب دیا تھا، زندگی کا سفر۔ معلوم نہیں کیا منصوبے تھے اس بدبخت کے۔ ہمارے ارد گرد جو 8 لوگ موجود تھے، وہ بالکل انہی لوگوں جیسے تھے جو ہمیں بردہ فروش رجب کے ٹھکانے پر ملے تھے۔ وہ سب کے سب نوجوان، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والے، غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک کے سوا ان سب کی عمریں 22 اور 25 کے درمیان تھیں۔ اب یہ سارے افراد ہمارے ہم سفر تھے، اور ہم نامعلوم سمت میں پانی کی سطح پر سفر کر رہے تھے۔ مستقبل کا دھندلا سا نقشہ میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا، اور یقیناً صفدر کی نگاہوں کے سامنے بھی گھوم رہا ہوگا، مگر فی الحال ہم دونوں سلسلے میں بات کرنے سے کترا رہے تھے۔ صفدر گہری سوچ میں تھا۔ وہ کھوئے لہجے میں بولا، سائیں علی بھی ہمارے ساتھ کوٹھی کے اندر تھا، معلوم نہیں اس کا کیا بنا۔ اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ برے سے برے حالات میں بھی اپنا بچاؤ کر لیتا ہے۔ ویسے یہ سائیں علی ہے واقعی پراسرار۔ شاید تم اس واقعے کا ذکر کر رہے ہو جب میں نے بھوپال کی اس کوٹھی میں ٹیوب لائٹ بجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ بٹن دبانے کے باوجود نہیں بجھی تھی۔ ہاں، وہ واقعہ بھی حیران کن تھا، لیکن میرا دھیان سائیں کی اس زلزلے والی بات کی طرف جا رہا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ کو یاد ہوگا سائیں نے اس روز کتنی تکرار سے کہا تھا کہ کل رات 11:40 پر زلزلہ آئے گا۔
ہاں یاد تو ہے. اور آپ کو وہ وال کلاک بھی یاد ہے نا جو بیسمنٹ میں مائیکل اور غزالہ کی جھڑپ کے دوران ٹوٹ کر گر گئی تھی؟ ہاں یاد ہے. کیوں؟ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا. وال کلاک گرنے کے بعد 11:48 پر رک گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ بیسمنٹ میں پیش آنے والے نہایت سنگین واقعات کا آغاز 11:40 کے لگ بھگ ہوا تھا. صفدر کی بات نے ایک لمحے کے لیے مجھے چونکا دیا. صفدر خالی نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ سائیں علی نے جس خوفناک زلزلے کا اشارہ دیا تھا وہ یہی زلزلہ ہو جو بیسمنٹ میں آیا اور سب کچھ تہہ و بالا کر گیا؟ صفدر کی بات سوچنے کو دعوت دے رہی تھی. آدم خور مائیکل ایک زلزلہ ہی تو تھا جو اچانک تہہ خانے میں نمودار ہوا اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا گیا. ممکن تھا کہ عام شخص اسے ایک اتفاق کہتا، بلکہ ہم بھی سائی کو نہ جانتے تو اسے اتفاق ہی کہتے. مگر ہم سائیں کے حوالے سے ایسے اتنے اتفاقات دیکھ چکے تھے کہ اب ایسے واقعات کو محض اتفاق کہنا دشوار محسوس ہوتا تھا. صفدر اور میں کتنی ہی دیر اپنی اپنی سوچ میں گم رہے. ہمارے کیبن کے 1-2 مزید ساتھی بھی اٹھ گئے تھے. صفدر نے ان سے بات کرنی چاہی لیکن وہ بہت ڈرے ہوئے تھے. یوں لگتا تھا کہ ان میں لب تک ہلانے کی ہمت نہیں ہے. بس ہاتھوں کے ڈرے ہوئے اشاروں سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. ایک شخص کے بازو پر مجھے ہنٹر یا بیت کی چھڑی کے سیاہی مائل نشان نظر آئے. ایک دوسرے شخص کی آنکھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی جو غالباً کسی زوردار مکے کا نتیجہ تھی. ایک نوجوان اٹھا تو اس کے چہرے پر بے قراری کی کیفیت نظر آئی. یقیناً اسے ٹوائلٹ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہاں علیحدہ سے انتظام نہیں تھا. کمرہ ہی ٹوائلٹ تھا اور ٹوائلٹ ہی کمرہ تھا. وہ کچھ دیر تو جھجکتا رہا اور ادھر ادھر چکراتا رہا. جب کچھ بھی بس میں نہ رہا تو ہمارے سامنے ہی بیٹھ گیا اور بلا جھجک فارغ ہو گیا. بند کیبن میں بدبو کا پھیلنا ضروری تھا، لیکن جتنا اندیشہ تھا اتنی بو نہیں پھیلی. اس وقت میں نے دیکھا کہ چھت کے کونے میں ایگزاسٹ فین موجود ہے. پرانا سا فین تھا لیکن کام کر رہا تھا. یہ سوچ کر ذہن پر بوجھ سا محسوس ہوا کہ اگر ہم تعدیر یہاں رہے تو ہمیں بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. بہرحال ایسے حالات کا انسان بہت جلد عادی ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت میں یہ لچک قدرت نے بڑے اہتمام سے رکھی ہوئی ہے. قریباً 2 گھنٹے بعد میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جس کا نقشہ صفدر نے کھینچا تھا. کیبن کے بند دروازے سے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی. پھر ایک آواز آئی جس سے اندازہ ہوا کہ کسی کیبن کے دروازے کا تختہ کھینچا گیا ہے اور کھانے کے ٹرے اندر پہنچائے گئے ہیں. وقت کا اندازہ تو ہمیں ہو نہیں سکتا تھا، لیکن گمان غالب یہی تھا کہ یہ رات کا کھانا ہے. تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی چاپ ہمارے کیبن کے عین سامنے سنائی دی. ایک جھٹکے کے ساتھ دروازے کا ایک تختہ سلائڈ کر کے پیچھے ہٹ گیا. 8 انچ چوڑے اور قریباً 3 فٹ لمبے خلا میں سے 2 لڑکیوں کے چہرے نظر آئے. وہ خاصی خستہ حال نظر آتی تھیں. چہروں سے تھکاوٹ کا اندازہ ہوتا تھا. معلوم نہیں یہاں کتنے افراد کا کھانا انہیں پکانا پڑ رہا تھا. ان کے عقب میں ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام شخص تھا. وہ لوہے کی ایک بڑی ٹرالی دھکیل رہا تھا. اس ٹرالی پر کھانوں کے ٹرے اور پانی کے جگ تھے. یہ جگ عجیب وضع کے تھے. ان کی اونچائی کم اور قطر زیادہ تھا. یقیناً یہ جگ ان کیبنوں کے لیے ہی بنائے گئے تھے. ان کا سائز ایسا رکھا گیا تھا کہ 8-9 انچ کے خلا میں سے بآسانی گزر سکیں. صفدر کے بیان کے عین مطابق دروازے کے خلا میں سے 5 عدد کیبن نظر آ رہے تھے، مگر میں نے 4 منزلہ ٹرالی میں رکھی ہوئی ٹرے گنی تو وہ 16 تھیں. 2 کیبنوں میں کھانا تقسیم ہو چکا تھا. اس حساب سے دیکھا جاتا تو ابھی 8 اور کیبن تھے، یعنی یہاں کل 10 کیبن تھے. اگر ایک کیبن میں 10 افراد رکھے گئے تھے تو پھر یہاں حبس بیجا میں رکھے گئے افراد کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی. صفدر نے بتایا تھا کہ زری گل یا سائیں علی سے قیدیوں میں نظر نہیں آئے، لیکن عین ممکن تھا کہ وہ بھی ان 100 قیدیوں میں ہی کہیں موجود ہوں. جب لڑکیاں کھانے کی ٹرے اندر پہنچا رہی تھیں تو میں نے ایک لڑکی سے بات کرنا چاہی. میں نے اردو میں کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہم کس چیز پر سفر کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی میرا سوال مکمل نہیں ہوا تھا کہ سیاہ فام تڑپ کر آگے آیا. اس کے ہاتھ میں بیت کی موٹی چھڑی تھی. اس نے چھڑی نیزے کی طرف 2 دفعہ میری گردن میں چبھوئی اور مجھے دور ہٹا دیا. ساتھ ہی اپنی زبان میں اس نے تند و تیز لہجے میں بکواس بھی کی. چھڑی کی دوسری ضرب اتنی شدید تھی کہ مجھے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا. دونوں لڑکیاں کھانا دے کر سہمی ہوئی سے پیچھے ہٹ گئی. پھر ایک اور سیاہ فام آگے آیا. یہ قد میں چھوٹا تھا اور اس کا جسم بھی زیادہ توانا نہیں تھا. وہ پتلون قمیص پہنے ہوئے تھا. اس کے ہاتھ میں ایک لمبی راڈ تھی. لوہے کی اس راڈ کے ایک سرے پر تانبے کی پٹی سے 1 فٹ قطر کا حلقہ سا بنا تھا.
اس حلقے کے ساتھ تانبے ہی کا ایک تار منسلک تھا جو راڈ کے ساتھ ساتھ سیاہ فام کے ہاتھ میں چلا گیا۔ سیاہ فام افریقی نے راڈ دروازے کے خلا میں سے کیبن میں داخل کی اور اس کے سرے کا حلقہ توق کی طرح ایک شخص کی گردن میں ڈال دیا، اور پھر اس نے تار کھینچا تو حلقہ گردن میں بالکل فٹ ہو گیا۔ تب اس شخص نے زور لگا کر اس شخص کو دروازے کے خلا کے قریب کھینچ لیا۔ تھر تھر کانپتا ہوا یہ شخص وہی تھا جس کی آنکھ پر مکے کی چوٹ کا نشان تھا۔ اسے خلا کے قریب کھینچ کر سیاہ فام افریقی نے اس کے زخم پر ایک مرہم لگایا اور پھر احتیاط سے بینڈیج کر دی۔ یہ عمل دیکھ کر بالکل یہی محسوس ہوا جیسے کوئی حیوانیات کا ڈاکٹر جانوروں کے ریوڑ میں سے ایک جانور کو شکنجا لگا کر مرہم پٹی کر رہا ہے۔ ٹریٹمنٹ دینے کے بعد تانبے کا حلقہ قیدی کی گردن سے نکال لیا گیا اور وہ کسی جانور ہی کی طرح دم دبا کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ کیبن میں موجود تمام قیدیوں کے حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہماری طرح وہ بھی اس کیبن میں نئے ہیں۔ کھانے کی ٹرے ان کے سامنے پڑی تھی اور وہ جھجک کر لقمے لے رہے تھے۔ کھانے میں شوربے والے مٹر تھے اور روٹیاں تھیں۔ میں نے اور صفدر نے بھی چند نوالے لیے۔ ہم دونوں کے سوا کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ بے شک وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں لائے گئے تھے، مگر اس سے پہلے ان پر کافی ظلم و ستم توڑا جا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی حالت سدھائے ہوئے جانوروں کی سی نظر آ رہی تھی۔ میرا دھیان ہر پل غزالہ میں لگا ہوا تھا۔ وہ منظر بار بار میری نگاہوں کے سامنے آتا تھا جب تابی میرے سینے پر چڑھ کر اٹکھیلیاں کر رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے غزالہ یہ منظر دیکھ کر مسکرائی ہے۔ وہ مدھم مسکراہٹ میرے دل و دماغ سے چمٹ کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ تاریکی کے بے قرار سمندر میں میرے لیے امید کی کرن موجود ہے، لیکن حالات کے اس پلٹے نے مجھے ایک بار پھر پریشان کر دیا تھا۔ غزالہ کہاں اور کس حال میں تھی مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ صفدر نے جیسے میرے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا، غزالہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ میں نہیں سوچتا، وہ خود بخود سوچوں میں آ جاتی ہے۔ اگر سائیں علی کی زلزلے والی پیشن گوئی کو سچ مان لیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غزالہ سفر میں ہمارے ساتھ ہو۔ کیا مطلب؟ سائیں علی نے یہی کہا تھا نا کہ غزالہ کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ زلزلے کی آمد ہے۔ یہ نہ ہو کہ زلزلے میں وہ ہم سے بچھڑ جائے۔ ہم سائیں کی باتوں کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دینے لگے؟ مشکلات میں انسان کا یقین روحانیت پر بڑھ جاتا ہے جناب، اور اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی کہ ہم اس جدید دور میں بھی قدیم زمانے کے غلاموں کی طرح پابا زنجیر کسی نامعلوم منزل کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ صفدر، خبر نہیں کیوں میرے دل میں ایک وہم سا ہے۔ وہ کیا؟ اگر غزالہ اس بار بھی مجھ سے دور ہو گئی تو پھر میں اسے کبھی نہیں پا سکوں گا۔ سب کچھ ہمیشہ کے لیے حسرت بن کر رہ جائے گا۔ میرا خیال ہے اب آپ خود بھی سائیں علی کی باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ نہیں، تمہارا تجزیہ غلط ہے۔ ایک دم جیسے صفدر کو کچھ یاد آیا، اس نے جلدی سے اپنی قمیض کے نیچے پیجامے کے نیفے میں ہاتھ ڈالا اور مڑے توڑے اخبار کا ایک ٹکڑا نکال لیا۔ ہمارے لیے بے حد اہم خبر ہے۔ کس بارے میں؟ دفینے کے بارے میں۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے اخبار کے مڑے توڑے کاغذ کو سیدھا کیا۔ یہ 22 تاریخ کا اخبار تھا، یعنی اگر ہم ایک ہفتہ بے ہوشی کی حالت میں رہے تھے تو یہ اخبار 5 دن پہلے کا تھا۔ صفدر نے ایک سرخی پر انگلی رکھ دی۔ پہلے صفحے پر یہ 4 کالمی سرخی کافی نمایاں تھی۔ جلی حروف میں لکھا تھا، چٹے پل کی حویلی کے نوادرات ایک سازش کے تحت غائب کیے گئے۔ ذیلی سرخی تھی، سارا چکر شاہ جہاں اور جہانی استاد نے چلایا۔ مزید ذیلی سرخیاں یوں تھیں، استاد جہانی نے ایک امریکی ارب پتی سے ملی بھگت کر کے ملک کو قیمتی اثاثے سے محروم کیا اور کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ اس تہلکہ خیز خبر میں مشتبہ کور کے حوالے سے کئی انکشافات کیے گئے۔ مشتبہ نے کہا تھا کہ شاہ جہان نے اپنے کچھ بہی خواہوں کے ساتھ مل کر دفینے کے حوالے سے بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ ان لوگوں نے انمول نوادرات اور قریباً 20 کروڑ کے جواہر اور سونا انڈیا سے USA منتقل کر دیا ہے۔ مشتبہ کور نے اس سلسلے میں چند ثبوت بھی فراہم کیے ہیں۔ مسٹر کلارک کی کمپنی FM کے 2 انڈین ملازم تھے جنہوں نے بیان دیا تھا کہ قیمتی سامان سے بھرے ہوئے کئی بریف کیس FM کی بھوپال برانچ میں لائے گئے تھے۔ بعد ازاں انہیں رازداری سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا گیا۔ انڈین ایئر لائن کی انٹرنیشنل فلائٹ کے کارگو کی تفصیل بھی شواہد میں شامل تھی۔ اس تفصیل میں 20 عدد بریف کیسوں کا ذکر موجود تھا۔ اس کے علاوہ گوپی ناتھ میڈیکوز کے گودام کا اسٹور کیپر بھی شامل تفتیش ہوا تھا۔ اس نے خانہ بدوش لڑکی کی عصمت دری کا اعتراف کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ گودام میں کئی ہفتے تک کچھ پراسرار قسم کا سامان اسٹور رہا ہے۔
اندازہ ہوتا تھا کہ مشتبہ کور پچھلے 1.5-2 ماہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے وسیع ذرائع استعمال کرتے ہوئے معاملے کی چھان بین جاری رکھی تھی اور آخر یہ کھوج لگا لیا تھا کہ بریف کیس کیسے اور کب بھوپال سے نیو یارک منتقل کیے گئے۔ ظاہر ہے اس حقیقت کو پانے کے بعد مشتبہ کا آگ بگولا ہونا لازمی تھا۔ وہ میرے سامنے نہیں تھا، تاہم میں تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ آتش فشاں کی طرح کھول رہا ہے اور اس کے منہ سے شعلے خارج ہو رہے ہیں۔ در حقیقت مشتبہ کے لیے یہ سزا تھی، اس لالچ کی جو اس نے دفینے کے حوالے سے کیا تھا۔ اگر وہ لالچ نہ کرتا اور ہم سے بالا ہی بالا سرکاری افسران سے ساز باز شروع نہ کر دیتا تو یہ سارا معاملہ باہمی مشورے سے طے ہوتا۔ ہم دفینے کا سارا سامان قانونی طریقے سے پاکستان لاتے اور قانونی طریقے سے ہی اس کے حقداروں کا فیصلہ بھی ہو جاتا۔ اب مشتبہ جلے پیر کی بلی بنا ہوا تھا اور بارودی دھماکوں جیسے بیانات دے رہا تھا۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ وہ ہمارے خلاف انتظامیہ کی ساری مشینری کو حرکت میں لے آیا ہوگا اور جگہ جگہ ہماری گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہوں گے، یعنی جو دشمنی اب تک ڈھکی چھپی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ مشتبہ کور نے اس خبر کو وطن دشمنی کے نقطہ نظر سے بھی اچھالا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ملک کو گرہ قدر ثقافتی اور تہذیبی ورثے سے محروم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ ایسے 20 نوادرات جن کا تعلق صرف پاکستان سے تھا، پیسے کے لالچ میں امریکہ پہنچا دیے گئے ہیں، اور اس گھناؤنے فعل کے ذمہ دار استاد جہانی کے علاوہ اس کے سنگی ساتھی بھی ہیں۔ مشتبہ کور کو معلوم نہیں تھا کہ وہ تمام نوادرات جن کا تعلق پاکستان سے تھا ہم نے بھوپال میں ہی بڑی ذمہ داری سے محفوظ کر رکھے ہیں۔ صفدر نے پچھلے صفحے پر باکس میں ایک اور سنگین خبر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ محترم SSP ساحی صاحب کی معطلی اور گرفتاری کی خبر تھی۔ خبر میں لکھا گیا تھا کہ اعلیٰ حکام کی ہدایت پر استاد جہانی سے خصوصی تعلق رکھنے والے اس سینئر پولیس آفیسر کو بھی لائن حاضر کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ خبر میں بھی کا بھی لفظ استعمال کیا گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مجھ سے تعلق رکھنے والے کچھ اور لوگوں کو بھی پکڑا گیا ہے۔ میرا دھیان چاروں طرف گھوم گیا۔ میرے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ شفتہ اور انجم تو یقیناً محفوظ پناہ گاہ میں تھی اور مجھے بھروسہ تھا کہ پولیس ان تک نہیں پہنچ سکتی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ساحی صاحب کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ صفدر نے کہا، گرفتاری کی اس خبر میں کہیں غزالہ اور اس کے والدین کی طرف تو اشارہ نہیں؟ ممکن ہے، اور پھر زری گل اور گلسوم بھی تو نظر نہیں آ رہے۔ ان کے علاوہ عالم قریشی ہے، سائیں علی اور سروج ہیں، غزالہ کی استاد مسز رقیہ اور مہر النساء بھی ہیں۔ صفدر اور میں کافی دیر گمسم بیٹھے رہے۔ صفدر کے چہرے پر تعصب نظر آ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ بولا، ایک بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے شاہجہان صاحب۔ کیا؟ کہیں ہم سے واقعی غلطی تو نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے، کہیں ہم نے مسٹر کلارک پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کا اظہار تو نہیں کیا؟ اب دیکھیں نا، قریباً 2 ماہ ہونے کو آئے ہیں، لیکن مسٹر کلارک کی طرف سے کوئی اطلاع ہی نہیں ہے۔ انہیں ہم سے مسلسل رابطہ رکھنا چاہیے تھا، ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ نوادرات اور زیورات کی فروخت کس مرحلے میں ہے اور یہ کام کب تک مکمل ہوگا۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ زری کی طرح صفدر بھی لالچی نہیں، مگر دفینے کا سامان کا معاملہ اتنا بڑا اور گمبھیر تھا کہ ذہن میں بے شمار اندیشے ابھرتے تھے، اور معروضی انداز میں سوچا جاتا تو میں نے واقعی ایک بڑا رسک لیا تھا۔ بغیر کسی گارنٹی اور تحفظ کے کروڑوں کا سامان مسٹر کلارک کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اسے بیرون ملک لے جائیں۔ اب اگر ان کی نیت میں فرق آ جاتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مسٹر کلارک جیسے نہایت باراسوب شخص کے لیے کسی ہیلے بہانے سے دولت ہضم کرنا مشکل نہیں تھا۔ آپ مسکرا رہے ہیں؟ مسکراہٹ اطمینان کی نشانی ہوتی ہے۔ یعنی آپ مسٹر کلارک کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہیں؟ پوری طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا جا سکتا، لیکن میرے دل کی گواہی ہے کہ مسٹر کلارک اچھے انسان ہیں اور وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ مگر اچھا انسان کبھی کبھی برے حالات میں بھی تو پھنس جاتا ہے جناب۔ برے حالات میں تو ہم بھی پھنس سکتے ہیں، بلکہ پھنسے ہوئے ہیں۔ گستاخی معاف، میرا مطلب یہ تھا شاہجہان صاحب کہ بے شک ہم دفینے کا سامان پاکستان نہ لاتے، ہم اسے انڈیا میں ہی کہیں محفوظ کر دیتے۔ مسٹر کلارک کا حصہ دے کر انہیں رخصت کر دیا جاتا۔ سامان انڈیا میں ہوتا تو سامان اور حالات پر ہماری گرفت ہوتی۔ اول تو ہم انڈیا میں اسے محفوظ رکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو سامان کی فروخت اور مناسب قیمت ملنے کا مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل موجود تھے۔ میں اعتراض نہیں کرا جناب، مجھے صرف یہ پریشانی ہے کہ مسٹر کلارک کی طرف سے اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال مسٹر کلارک کی ذات پر مجھے اب بھی مکمل اعتماد ہے۔ بھئی اگر آپ کو ہے تو پھر ہمیں بھی ہے۔
جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ صفدر مسکرا دیا۔ پھر شاید اس کا دھیان ساہی صاحب کی طرف چلا گیا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ساہی صاحب معلوم نہیں کس حال میں ہوں گے؟ مجھے ان سے زیادہ فکر زری اور گلسوم کی ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے نا تو بہت برا ہوگا۔ زری کے پاس تو وکیل کرنے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ عالم قریشی مدد کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا کہ وہ بھی پکڑا گیا ہو یا پھر روپوش ہو گیا ہو۔ صفدر ایک دم جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سٹ پٹایا ہوا تھا۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ ابھی تمہارے سامنے میں نے بھی یہی پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ سیاہ فام نے مجھے چھڑی سے جو بے رحم ٹہوکا دیا تھا اس نے گردن پر گہرا نیل ڈال دیا ہے۔ صفدر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اچانک ایک شخص نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ بے حال ہو کر چیخنے لگا، ہائے میں کیا کروں نسرین، میں کدھر جاؤں، ہائے نسرین میں کیا کروں۔ پھر وہ تیزی سے اٹھا اور غم سے نڈھال ہو کر اس نے دروازے کی مضبوط چوکھٹ سے سر ٹکرانا شروع کر دیا۔ یہ پورا کیبن لکڑی کا تھا۔ اس کے سر کی ضربوں سے مہیب آواز پیدا ہونے لگی۔ سر ٹکرانے والی کی پیشانی پھٹ گئی تھی اور خون کی دھار بہہ نکلی۔ میں نے دیکھا یہ وہی شخص تھا جس کی آنکھ پر تھوڑی دیر پہلے سیاہ فام پہرے دار نے مرہم لگا کر پٹی باندھی تھی۔ صفدر نے بھاگ کر اسے شانوں سے پکڑا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باقی افراد دم بخود بیٹھے تھے، جیسے کچھ دیکھ رہے ہوں نہ ہی سن رہے ہوں۔ وہ شخص صفدر کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن یہ کسی عام شخص کی گرفت نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے نچلے دھڑ کو حرکت دے پا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس پر ہسٹریا کا دورہ پڑ گیا ہے۔ پوری قوت سے ٹانگیں چلا رہا تھا وہ۔ میں نے بمشکل اس کی ٹانگیں قابو میں کی۔ اسی دوران دروازے میں موجود سلائڈنگ تختہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور 8-9 انچ چوڑے خلا میں سے 2 حبشیوں کی خون بار آنکھیں نظر آئیں۔ ایک حبشی کے منہ سے غراہٹ برآمد ہوئی۔ اس نے بڑی چابک دستی سے کوئی شے کیبن کے اندر داخل کی۔ یہ وہی راڈ تھی جس کے اگلے سرے پر پیتل کا پھندا لگا تھا۔ پلک جھپکتے میں یہ پھندا مضروب کی گردن میں فٹ ہو گیا۔ حبشی نے صفدر کو اشارہ کیا کہ وہ مضروب کو چھوڑ دے۔ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد صفدر نے اسے چھوڑ دیا۔ میں ٹانگیں پہلے ہی چھوڑ چکا تھا۔ حبشی نے ایک بے رحم جھٹکے سے مضروب کو خلا کے قریب کھینچ لیا۔ گلا دبنے سے مضروب کی گردن کی رگیں پھول گئی تھیں اور پیشانی سے رسنے والا خون باقاعدہ بہنے لگا تھا۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ لمبے تڑنگے طاقتور حبشی نے زور لگا کر مضروب کا سر خلا میں سے باہر نکال لیا۔ پھر اس نے آہنی راڈ کو ایک کنڈے میں یوں پھنسا دیا کہ مضروب واپس کیبن میں نہیں آ سکتا تھا۔ اب اس کا سر کیبن سے باہر اور دھڑ کیبن کے اندر تھا۔ سیاہ فام حبشی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بیت کی چھڑی حرکت میں آئی اور شائیں سے مضروب کی گردن پر جا لگی۔ وہ چیخ پڑا۔ یہ اتنی زوردار ضرب تھی کہ مضروب کی گردن کی کھال پر فوراً سرخ لکیر نمودار ہو گئی اور خون رسنے لگا۔ دوسری ضرب اس کے رخسار پر لگی۔ یہاں سے بھی گوشت دھڑ گیا۔ پھر تو جیسے سیاہ فام پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ وہ اندھا دھند ضربے لگانے لگا۔ وہ اتنی قوت سے ہاتھ چلا رہا تھا جیسے جیتے جاگتے انسان پر نہیں، مٹی کی دیوار پر ضربے لگا رہا ہو۔ شاید اس کا ارادہ تھا کہ اس شخص کے چہرے کا قیمہ بنا کر چھوڑے گا۔ بدقسمت شخص کے ایک رخسار سے کھال لٹک گئی تھی اور اب ہر ضرب سے خون کے باریک چھینٹے اڑ رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر نیم جان ہو گیا تھا۔ کیبن کے اندر اس کا نچلا دھڑ تکلیف کی شدت سے کبوتر کی طرح پھڑک رہا تھا۔ میں نے چلا کر اسے کہا، چھوڑ دو اسے، کیا اب اس کی جان لوگے؟ میں نے یہ جملہ انگلش میں کہا تھا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، وہ خونخوار سیاہ فام صرف قبائلی زبان سمجھتے تھے۔ مضروب کے چہرے کا بھرتا سا بن گیا تھا۔ پہلے اس کی صرف ایک آنکھ زخمی تھی، پر اب پورا چہرہ خون رنگ ہو رہا تھا۔ چھڑی چلانے کے ساتھ ساتھ سیاہ فام اپنی زبان میں کچھ بک بھی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مضروب کی چیخیں مدھم ہو گئی، پھر اس کا سر ایک دم نیچے کی طرف جھک گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے خون کے ساتھ ساتھ رال بہہ کر فرش پر گر رہی تھی۔ ناک سے بھی مواد بہہ رہا تھا۔ چہرے کی ایک جانب کی جلد خوفناک انداز میں لٹکی ہوئی تھی۔ سیاہ فام نے اس کے زخم چہرے پر نفرت بھری نگاہ ڈالی اور گردن سے پھندا نکال کر واپس کیبن میں پھینک دیا۔ وہ لکڑی کے مضبوط فرش پر لاش کی طرح کھٹاک سے گرا اور چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کے ساتھی ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔ کسی نے بھی اٹھ کر اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ ایک 17-18 سالہ نوجوان سسکیوں سے رو رہا تھا۔
اس خوف سے کہ کہیں سسکیوں کی آواز بلند نہ ہو جائے وہ بار بار اپنا ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیتا۔ میں نے اور صفدر نے مضروب کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ صفدر نے پلاسٹک کے گلاس میں نلکے سے پانی لے کر اسے پلانے کی کوشش کی مگر وہ بے سود تھا۔ دروازے کا 9 انچ چوڑا اور 3 فٹ لمبا خلا پھر سے بند ہو چکا تھا۔ بدنصیب شخص کے رخسار سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ کیبن میں کوئی ایسی شے بھی موجود نہیں تھی جس سے خون روکا جا سکتا یا مرہم پٹی کی جا سکتی۔ ہم اس کے چہرے کو دھونے کے سوا اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ کیبن میں بوسیدہ لیکن صاف ستھرے کمبل موجود تھے۔ کیبن کے گوش کونے میں 2 کمبل بچھا کر مضروب کو لٹا دیا گیا اور 2 کمبل اس کے اوپر ڈال دیے گئے۔ اس کارروائی کے دوران کوئی دوسرا شخص اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ صرف درمیانی عمر کے ایک شخص نے مضروب کو اٹھا کر کمبل پر لٹانے میں ہماری مدد کی۔ میں نے سرگوشی میں اس سے پوچھا، اس بندے کا نام کیا ہے؟ اسلم۔ اس نے سرگوشی میں ہی جواب دیا۔ اور تمہارا نام؟ نثار علی۔ یہ بندہ میرے ہی محلے کا ہے۔ اس نے مضروب اسلم کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ کہاں سے آئے تھے تم لوگ؟ وزیر آباد سے آئے تھے جی، دبئی جانا چاہتے تھے، ان ظالموں کے چنگل میں پھنس گئے۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ہم کس شے پر سفر کر رہے ہیں؟ کوئی لانچ ہے یا؟ تمہاری طرح مجھے بھی اس کمرے میں ہی ہوش آیا ہے۔ جتنے بندے بھی یہاں ہیں ان سب کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ پہلے کہاں تھے تم لوگ؟ اس سے پہلے کہ نثار نامی وہ شخص کوئی جواب دیتا، دروازے کے پاس قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ لرز کر خاموش ہو گیا۔ نہ صرف یہ کہ خاموش ہو گیا بلکہ دور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ بھاری قدموں کی آہٹیں دروازے کے بالکل پاس پہنچی۔ یہ 1 سے زائد افراد تھے۔ دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی۔ اس مرتبہ دروازے میں خلا پیدا نہیں ہوا بلکہ دروازہ پورا ہی کھل گیا۔ خود سے صرف 7-8 فٹ کے فاصلے پر مجھے LMG یعنی لائٹ مشین گن کی خوفناک نال نظر آئی۔ یہ ایک دیو ہیکل سیاہ فام تھا۔ اس کے پہلو میں ایک اور قداور سیاہ فام نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی بدبخت منیامی تھا جس نے چھڑی کی ضربوں سے اسلم کے چہرے کی کھال ادھیڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ پستول بردار نے بڑی کرخت آواز میں کچھ کہا اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اٹھ کر کیبن سے باہر آ گیا۔ دروازہ ایک بار پھر جھٹکے سے بند کر دیا گیا۔ پستول بردار نے اپنا پستول پتلون کی جیب میں ڈالا اور جیب ہی سے ایک چابی نکال کر کیبن کے وزنی دروازے کو باہر سے مقفل کر دیا۔ مشین گن والا اس دوران میں بالکل چوکس کھڑا رہا۔ میں ان لوگوں کی درندگی دیکھ چکا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ بندہ مارنا ان کے لیے ایک مکھی مارنے کی طرح ہے۔ قریب ہی لکڑی کی دیوار پر ایک پستول بردار نے ایک ہتھکڑی اتاری اور انگلی کے اشارے سے مجھے گھوم جانے کا آرڈر دیا۔ میں نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا۔ سیاہ فام نے میرے ہاتھ پشت کی طرف موڑے اور ہتھکڑیاں میری کلائی میں جکڑ دیں۔ تب اس نے بڑی بے رحمی سے میری کمر میں اپنی منحوس چھڑی سے ٹہوکا دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ میری پسلیاں توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے وہ میری گردن میں بھی ایسے ہی پرغضب ٹہوکے دے چکا تھا۔ میرے لیے اس کے دل میں خصوصی عناد محسوس ہوتا تھا۔ بات سمجھ میں آنے والی بھی تھی۔ میں نے پروفیسر کی کوٹھی میں ان کے ایک ساتھی سائمن کو ہلاک کیا تھا۔ اس سخت مقابلے کا ہر منظر مجھے اب تک یاد تھا۔ یقیناً ان حبشیوں کے ذہن میں بھی یہ واقعہ ابھی تک تر و تازہ تھا۔ وہ لوگ مجھے گن پوائنٹ پر ایک بڑے دروازے تک لائے۔ دروازہ کھولا گیا تو سامنے لکڑی ہی کی تنگ و تاریک سیڑھیاں نظر آئیں۔ میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ گن بردار میرے عین عقب میں تھا۔ میرے نتنوں میں عجیب سی بو گھس رہی تھی، بلکہ اسے خوشبو کہنا چاہیے۔ یہ جانی پہچانی خوشبو تھی۔ ذہن پر زور دیا تو اندازہ ہوا کہ یہ باسمتی چاولوں کی خوشبو ہے۔ پرانے باسمتی چاولوں کی بوری کھولی جائے تو اس میں سے ایسے ہی مہک آتی ہے۔ قریباً 30 عدد زینے طے کر کے ہم کاٹ کباڑ سے بھرے ہوئے ایک اسٹور میں جا پہنچے۔ ٹوٹی ہوئی کرسیاں، تیل کے خالی ڈرم، مچھلیاں پکڑنے کے جال، لکڑی کے ٹوٹے ہوئے کنٹینرز، بہت کچھ بھرا ہوا تھا اس اسٹور میں۔ اس کاٹ کباڑ میں سیڑھیوں کا بالائی دروازہ یوں چھپا ہوا تھا کہ آسانی سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اسٹور کا دروازہ اندر کی طرف کھلا۔ سامنے بھری ہوئی بوریوں کا ایک انبار نظر آیا۔ ہمارے اس کے ساتھ ہی دن کی روشنی بھی دکھائی دی۔ ہمارے اندازے کے مطابق یہ رات تھی، لیکن باہر دیکھا تو دوپہر کا منظر نظر آیا۔ در حقیقت کیبن میں کچھ دیر پہلے ہمیں دوپہر کا کھانا دیا گیا تھا۔ اس سے چند گھنٹے پہلے دیا جانے والا کھانا صبح کا ناشتہ تھا۔ دروازہ کھلنے کے باوجود آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ بوریوں کی اونچی نیچی قطاروں نے دروازہ مسدود کر رکھا تھا۔ گن بردار نے ذرا آگے بڑھ کر بوریوں کی قطار کو ٹانگ سے دھکیلا تو میں ششدر رہ گیا۔ 2 عمودی قطاروں میں رکھی ہوئی قریباً 20 عدد بوریاں ایک دم سلائڈ کر کے پیچھے ہٹ گئیں۔
اس کے ساتھ ہی بوریوں کے عقب میں ایک 5 فٹ چوڑا راستہ نظر آنے لگا۔ بالکل کھل جا سمسم والا معاملہ تھا۔ پیچھے ہٹنے والی بوریاں در حقیقت ایک سلائڈنگ تختے پر رکھی گئی تھیں۔ یہ تختہ چھوٹے چھوٹے پہیوں کے ذریعے 2 شاندار پٹریوں پر بے حد روانی سے حرکت کرتا تھا۔ میرے سامنے گنبردار نے صرف ایک ٹانگ کے زور سے اس میکینزم کو بآسانی حرکت دی تھی۔ ہم 4-5 فٹ چوڑے راستے میں داخل ہوئے۔ ہمارے دونوں جانب بوریوں کے قریباً 20 فٹ اونچے ڈھیر تھے۔ اس کے اوپر بڑے بڑے شیڈ نظر آ رہے تھے۔ خوشبو پکار کر کہہ رہی تھی کہ ان بوریوں میں بہترین کوالٹی کے باسمتی چاول ہیں۔ ہم قریباً 50 گز طویل راستے سے گزر کر کھلی جگہ پر آ گئے۔ میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ہم ایک وسیع اور اس جہاز پر تھے۔ اپنے دائیں کندھے کے اوپر سے میں اس جہاز کے پہلے عرصے کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا عرصہ تھا۔ پھر جہاز کا شاندار برج دکھائی دیتا تھا۔ دونوں عرصوں پر جہاز کے باوردی ملازم چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ ان کی وردیاں نیلی تھیں اور سروں پر زرد ٹوپیاں تھیں۔ ان کی نیلی جیکٹوں پر پشت کی جانب کچھ پرنٹ بھی تھا۔ یہ ایک مونوگرام تھا جس میں 3 کے لفظ نمایاں تھے، یعنی 3 آئی بنے ہوئے تھے۔ میں پہلی نگاہ میں پہچان گیا کہ یہ ایک مال بردار جہاز تھا۔ جہاز نہ تو پرانا تھا اور نہ بہت نیا تھا۔ ہاں، اس کے کچھ حصے قدرے بوسیدہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے جہاز سے آگے نیلے سمندر پر نظر ڈالی۔ دور تک سمندر دکھائی دیا اور سمندر سے آگے بھی سمندر ہی تھا۔ سمندر کی کوئی قسم نہیں ہوتی، کوئی سمت اور کوئی پہچان نہیں ہوتی، بس یہ سمندر ہوتا ہے۔ نیلے آسمان کی طرح نیلے سمندر نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم کس راہ پر محو سفر ہیں۔ دور دور تک کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ ہم کھلے سمندر میں ساحل سے بہت دور ہیں۔ سیاہ فام نے ایک بار پھر بے دردی سے میری کمر میں ٹہکا دیا اور میں اوندھے منہ گرتے گرتے بچا۔ سیاہ فام بے حد کرخت لہجے میں کچھ بولنے لگا۔ شکر ہے کہ میں اس کی زبان نہیں سمجھتا تھا، ورنہ ناحق میں خون جلاتا۔